جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر ہمارے ساتھ ہیں۔ صاحب آپ کئی دفعہ نا بڑی نپی تلی خبر دیتے ہیں اور میں پھر اس میں نظر رکھتا ہوں کہ یار نہیں بڑی حقیقت بات ہو رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے یہیں اسی کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے کہا تھا 27ویں آئینی ترمیم میں ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کھل کے باتیں ہونا شروع ہو گئی، تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا نہیں، اگر 27ویں آئینی ترمیم ہوگی تو بار کونسلز کے جو الیکشنز ہوں گے اس کے بعد ہوگی۔ اب ہفتے والے دن مطلب پرسوں اس کے انتخابات ہوئے بار کونسلز کے، ابھی مکمل نتائج نہیں آئے، پر آپ کی جو بات تھی اس کی تصدیق ہو گئی 27ویں آئینی ترمیم سے۔ کیا کہا تھا پہلے سن لیجئے پھر آگے بڑھے، سنائیں جی۔ ایک امپورٹنٹ وزیر اینڈ آئی ایم اسٹینڈنگ بائی اٹ، اور ان کا نام اسحاق ڈار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کے خواہاں لوگوں کو کہ سر نومبر تک انتظار کر لیں، کیونکہ نومبر تک جو ہے یہ بار ایسوسی ایشن وغیرہ کے انتخابات جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تو اس کی وجہ سے 27ویں ترمیم پر شاید ہمیں وکلاء کی جانب سے اس طرح کا نیگیٹو ری ایکشن کی امید نہ ہو، نہ آئے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں۔ اللہ بھلا کرے آپ کرو۔ آج کے دن بلاول بھٹو صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کا واضح ذکر بھی کیا، آپ نے پڑھا ہوگا وہ پوسٹ، اور چل بھی رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی اس بات کی تصدیق ہو گئی جو آپ نے 19 اگست کو او بھائی ایسے تکا لگ گیا، لیکن مجھے یہ بات بتاؤ، اب یہی تو ہوتا ہے کبھی کبھی، جب وہ لگ جائے تو اس کی کلپ چلوا دیتے ہو تم تاکہ شہرت رہے۔ تھینک یو ویری مچ فار کیپنگ می اسٹل الائیو اینڈ ریلیونٹ، آپ کا شکریہ۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ اس کا مطلب 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی کامیابی سے۔ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا، اچھا وہ کیا؟ اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ آج سے چند روز قبل آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اچانک نمودار ہوئے اسلام آباد، اور وہ مولانا فضل الرحمان کے ہاں چلے گئے، وہ اور اس کے بعد انہوں نے پریس کو کوئی اس کے بارے میں نہیں بات چیت کی، ملاقات تو سر کیا تھی سنیں نا، اور انہوں نے اس کو خیر سگالی کی ملاقات کا نام دیا۔ مولانا صاحب نے اس میں بڑی سختی سے اس بات کی تردید کی، دو باتوں کی انہوں نے، کیونکہ ہر ایک نے 2 and 2 4 کیا کہ جی یار یہ کہیں پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جانے کے لیے پر تو نہیں توڑ رہی، تو چونکہ ان کے اور پی ٹی آئی کے نمبر ایک جیسے ہیں تو 8 بندے مولانا کے پاس ہیں، تو وہ ملا کے تو واسع اکثریت اپوزیشن اگر پیپلز پارٹی جانے کا فیصلہ کرتی، تو مولانا نے انتہائی حقارت سے یہ کہا کہ بھئی اپوزیشن لیڈر نہ میں بننا چاہتا ہوں، نہ ہماری ملاقات میں یہ بات ڈسکس ہوئی۔ بلکہ آپ نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ کوئی سن لو نا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم کی بات بھی نہیں ہوئی، لیکن نجی ملاقاتوں میں آف دا ریکارڈ 27ویں ترمیم کا نام لیے بغیر وہ یہ ضرور کہتے رہے کہ کچھ قانونی آئین آئین سازی نہیں، کچھ قانون سازی کی گفتگو ضرور ہوئی ہے۔ نہیں، آپ نے اس وقت کانسٹیٹیوشنل مینجمنٹ کچھ اس طرح کا آپ نے لفظ نہیں، لیجسلیٹو مینجمنٹ، کچھ قانون سازی کے لیے وہ ضرور زیر بحث آئی۔ اب مجھے آپ یہ جواب دیجیے، آپ ماشاء اللہ ذہین و فطین ہیں، ینگ ہیں، کہ اگر یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انہیں اور ان کے والد کو ملے تھے جو کہ صدر پاکستان بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے ڈسکس کیا کہ جی ہم یہ امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پبلک کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ انہوں نے بطور ایک پارٹی چیئرمین ہوتے ہوئے کہا کہ میں قوم کو اعتماد میں لوں کہ یار یہ ہونے جا رہا ہے، آئین ہم سب کا ہے نا، آئین کسی ایک شخص کا تو نہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کی باری قوم کو اعتماد میں نہیں، مولانا صاحب نے یہ بات ہی نہ کی ہو، وہ واقعی یہ خیر سگالی کی ملاقات ہو۔ اچھا، مولانا کی تو اب ضرورت نہیں نا 27ویں ترمیم کے، لیکن ہے ابھی بھی۔ اچھا چلے، نہیں اب تو ضرورت نہیں ہے، اب تو یہی 2 بگ پلیئر ہیں نا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے واضح کر دیا نا، اب کوئی ابہام نہیں ہے، 7 نکات انہوں نے دیے ہیں جو کہ 27 بتائیے 27 سب سے امپورٹنٹ کون؟ اچھا آپ پہلے 7 گنوا دیں پھر اس کے بعد 7 جی۔ ایک تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہوگا، آئینی کورٹ الگ سے ہوں، ایگزیکٹو مجسٹریٹ دوسرا، تیسرا ٹرانسفر آف ججز،
چوتھا ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان NFC. پانچواں امینڈنگ آرٹیکل 243. چھٹا ریٹرن آف ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ ٹو فیڈریشن اینڈ بریکنگ ڈیڈ لاک آن اپوائنٹمنٹ آف چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ سارے ہیں. اس میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ نقطہ کون سا لگا؟ ایک بریک لے لیں, کوئی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے ہمارا, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد آتے ہیں. صاحب دیکھیں, بلاول صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کی نہ صرف خبر بریک کی بلکہ ترکیب بھی بتا دی تاکہ آپ اور میں غلط خدشات اور اندازے نہ لگاتے رہیں. میں نے 7 پوائنٹ آپ کو بتا بھی دی. اچھا, آپ نے گنوا دیے 7 پوائنٹ, لیکن ان پوائنٹس پر آنے سے قبل میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر سوشل میڈیا کا بغور جائزہ لیں تو اس میں لوگ جو ہیں وہ سراہ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کو ابھی بھی پسند کرتے ہیں اور دل و جان سے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے والی پارٹی. ٹھیک, تو وہ رنجشی صحیح میں ایک مصرع ہے نا, اب تک دل خوش فہم کو ہیں تجھ سے امیدیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب نے بہت انٹیلیجنٹ کارڈ کھیلا ہے. 3 نومبر کے دن انہوں نے ایک گیم کھول دی, اور 3 نومبر یاد رہے وہ دن تھا 2007 کا جس دن جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی جس کو لوگ مارشل لا پلس کہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شہباز حکومت ایک اور 3 نومبر دہرانے جا رہی ہے. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ ہم آج وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں نے جو تمہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی چلو ایک رستہ وہ ڈھونڈ لیا, یہ لوگوں کا اوپینین ہے, کچھ جو سمجھتے ہیں جو کہ بہت سٹانچ ابھی تک پیپلز پارٹی کے حامی ہیں اور مداح ہیں. باقی جو لوگ ہیں ان کی اکثریت جو ہے سب سے زیادہ توجہ مبذول کی ہوئے ہے آرٹیکل 243. سوشل میڈیا, اور اس کے حوالے سے پتنگ بازی یہ ہو رہی ہے کہ جی چونکہ غزہ میں فوج بھیجنی ہے تو پارلیمان سے اجازت والا جو ہے وہ معاملہ 243 میں ترمیم کر کے ختم کر دیا جائے. لیکن وہ ایک احمقانہ بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج DGSPR نے اس پہ ایک سوال پوچھا گیا تھا 243 پہ ہی, شاید شہزاد اقبال نے پوچھا یہ سوال, اس پہ DGSPR نے جواب دیا کہ ہمیں ایسی ترمیم کا غزہ والے معاملے پہ کسی اور نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی غزہ میں کوئی ہم فوج نہیں بھیج رہے, نہ ہی یہ معاملہ کہیں ڈسکس ہو رہا ہے, اگر آئے گا تو پارلیمنٹ میں جائے گا, پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گا. اچھا چلیں, وہ معاملہ کلیئر ہو گیا. تو اس کے بعد دوسرا یہ کہا جا رہا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی تک اس آرٹیکل کے تحت سپریم کمانڈر جو ہے وہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, تو ایسی ترمیم کی جائے گی کہ جس میں فیلڈ مارشل جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہو جائیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بات بھی بے پر کی ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کچھ, 243 اگر لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب سجیشن یار ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پہلے فیلڈ مارشل تھے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو لقب دیا تھا آفٹر ٹیک اوور کہ وہ فیلڈ مارشل ہے. ٹھیک ہے نا. ان دس کیس جو ہے حکومت نے, وزیر اعظم پاکستان نے مئی کی جنگ کے بعد ان کو یہ دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن فیلڈ مارشل نام کے عہدے کا ہمارے آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے. ہمارے میں ذکر نہیں ہے. کیسا سر چیئرمین چیف آف اسٹاف کمیٹی کا ذکر ہے, آرمی چیف کا ذکر ہے, نیول چیف کا ذکر ہے, یہ وہ یعنی تو یہ ٹیکنیکلی ایک ٹوکن ہے جس کی کوئی آئینی یعنی پار یا قوت یا ذکر نہیں. سو 243 میں ترمیم کے ذریعے آپ فیلڈ مارشل کے عہدے کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور دے سکتے ہیں. اچھا اوکے, ٹھیک ہے ٹھیک. اس کے علاوہ ایک ممکنہ ترمیم جی میرے نقطہ نظر سے جو ہو سکتی ہے, جنرل آصف نواز جنجوعہ مرحوم کے ناگہانی وفات جو کہ ان کا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے ہوئی تھی, تو یہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی تھی کہ جی کون نواز شریف صاحب کے چہیتے ہیں, کون جنرل غلام اسحاق خان صاحب کے چہیتے ہیں, کیونکہ ان دنوں صدر کا امپورٹنٹ رول ہوتا تھا ڈیو ٹو 8th امینڈمنٹ. اس کے بعد سے اگرچہ یہ خالصتاً دوبارہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہو گیا, تو جب بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ہوتا ہے
تو مسلسل اسپیکولیشن ہوتی اور 6-7 جرنیلوں کے پورے ریزیومے کر کے تو آپ جیسے چلائے جاتے ہیں. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو فوجی امور کے بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ پھر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ان صاحب انجینئرنگ سے شروع ہوئے تھے, ان کی یہ خوبیاں خامی. ویسے کوئی نہیں بتاتا کہ یار کل نو اگر ہو گیا تو اچھا تمہیں کہہ رہا تھا. اگرچہ ہمارے ایک بہت بڑے جو ہیں وہ ہوتے تھے اپنے آپ کو فوجی امور کے ماہر سمجھنے والے, آپ جیسے آج کل ویسے امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ ٹب میں جو بیٹھا کرتے تھے, انہوں نے ایک صاحب کا نام لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ کوئی اپنا اتنے اچھے سوٹیبل آدمی نہیں ہے, لیکن وہ پھر وہ ہو گئے تھے وہی جن کو انہوں نے برا کہا تھا, راحیل صاحب, اور پھر انہیں کا ہی وہ. ٹھیک ہے جی, ہوتا ہے زندگی میں, ٹھیک ہے, اٹس پارٹ آف لائف. اینی وے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ اور آرٹیکل 243 میں اس چیز کو کہ یار یہ جیسے کوئی ہوتا ہے تو کوئی ایسا کر دیا جائے کہ جو بھی سٹنگ آرمی چیف ہوگا, کیونکہ فیلڈ مارشل تو پرماننٹ عہدہ نہیں ہے نا, یہ تو ایک یہ کہ بھئی ایک خاص صورتحال میں آپ فیلڈ مارشل ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں آرمی چیف کا ان پٹ ہونا چاہیے نئے آرمی چیف کے سلیکشن کے لیے, کہ جو یعنی سٹنگ آرمی چیف ہے یہ ایکسکلوسیو ڈسکریشن کی بجائے, ٹھیک ہے, کوئی اگر لیکن ایک جو بنیادی ہے بات سمجھنے کی وہ یہ کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کا فی الحال 243 میں ذکر نہیں ہے, تو وہ ایک یہ کر دیا جائے. ایک یہ سپریم کمانڈر والا جو چیپٹر آپ کہہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ سیاسی صدر کے پاس, باقی جو آئینی کوڈ کی بات ہے, کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی بات, اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے, وہ تو 26ویں ترمیم کے دنوں سے بات ہاں وہ چل. ایک اور چیز ہے جو میں سمجھ نہیں سکا, جی کہ مجسٹریٹ تو ہوتا ہے, ایگزیکٹو مجسٹریٹس کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ بچپن سے ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو سارا آئین قانون وغیرہ وغیرہ, پی پی سی, پی آر پی سی, یہ تمام ایکٹس جو ہیں یہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں. تو انگریز کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ کہتا تھا لا اینڈ آرڈر, تو لا اینڈ آرڈر میں آرڈر پر زیادہ زور دیا جاتا تھا, لا پر کم. اور سیکنڈ بات یہ ہوتی تھی کہ یہ جو لا انفورس کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ زیادہ سے زیادہ کسی کے آگے اکاؤنٹیبل نہ ہوں, آپ جیسے کمی کمینوں کے میرے جیسے لوگ, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو ویسے ہی وہ گورے ہوتے تھے. اچھا, اب قیام پاکستان کے بعد ہمارے ہاں براؤن صاحب پیدا ہو گئے, تو ایک عہدہ تھا اسے کہتے تھے ڈپٹی کمشنر, ابھی بھی ہے نہیں, اب وہ ڈی سی او کہلاتا ہے, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹنگ آفیسر. یہ کوآرڈینیٹنگ کیا ہوتا ہے یار؟ ڈپٹی کمشنر, یہ مطلب کہ نام بڑھتا ہے, اور اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں عدالتی. وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بھی ہوتا ہے, سب ڈویژنل میجسٹریٹ بھی ہوتا تھا, ایس ڈی ایم. ابھی ویسے ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ہے, بٹ وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ شاید نہ ہو. ڈی سی او, اس کے پاس عدالتی اختیار نہیں ہے, وہ کوآرڈینیٹر ہے. اچھا, وہ پوری ڈسٹرکٹ کا انچارج نہیں ہے. جب وہ مجسٹریٹ بنے گا, جب وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہوگا, تو ہی از ریسپانسبل فار ایوری تھنگ ان ہز. گئی تمہارے پاس تو اختیارات ہیں عدالتی, تو پھر یہ گند کیوں پڑ رہا ہے؟ سارے عدالتی اختیار اس کے پاس ہوں گے, ساری ہیں یار. انگریز کے زمانے, یہ 2002 میں شوق آیا تھا, یعنی پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ جی گراس روٹ ڈیموکریسی, اور میرے بھائی چھوٹے دانیال عزیز بڑے بیچارے, وہ یعنی اس کی آنکھیں بس اس کے بعد سے ہمیشہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئیں. تو وہ جو بڑا انہوں نے بنا کے, تو وہ ڈی پی او بنے تھے, نام بدل دیا, اور اس کو بہت رجسٹ کیا تھا ڈی سی ڈی ایم جی گروپ. اب جب ایک ڈسٹرکٹ جو ہے جب وہ ٹوٹل کنٹرول میں چلی جائے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ارے بڑا فائدہ. مثال کے طور پر پشاور سے لوگ دوبارہ نکلیں اسلام آباد پر حملے کے لیے, تو فیڈریشن کو جواب دو یار تم ڈپٹی کمشنر, وہ یار نوشہرے کی میں پہنچ گیا نا. اس سے پھر عدلیہ کا کام بڑھ جائے گا. کیسے؟ عدلیہ بلا لے گی ہر نہیں, وہ اپنے عدالتی اختیار استعمال کرتے ہوئے کر رہی ہے. تو ایسی ہے جیسے سیشن جج کو حکم جاری کرے تو آپ اس کو سمن کریں, آپ اس کے خلاف اپیل ہی کر سکتے ہو. سارے معاملات وہ دیکھے گا, تو پھر عدلیہ کیا کر رہی ہوگی؟ عدلیہ کے پاس جب کوئی مقدمہ جائے گا تو کرے گی نا.
सेशन जज जो फैसला करता है तो आप कहाँ जाते हैं? आगे हाई कोर्ट। तो इस सूरत में भी वही कीजिएगा, आप सेशन जज के पास चले जाइएगा, क्या डीसी बनाओ का तो बाहर निकलता फिर। ठीक है, बट इसमें मुझे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो सियाह सफेद का मालिक हो जाएगा सारे इख्तियार। सर शुरू से ही रहा है ना, मैं रोक वो क्या रहा अंग्रेज हूं? दौर था ना सर। तो अब भी अंग्रेज दौर है। लेकिन जनरेशन जी है, आप नहीं मानते My हकीकत foot. को। नहीं, जेन जी इज द रियलिटी। कहाँ कहाँ क्या यानी बांग्लादेश में डीसी नहीं है अभी? अब आ गया ना वापस, जब से यूनुस साहब आए हैं ठीक ठाक हो गया सारा काम, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, नेपाल में डीसी खत्म हो गया है? नेपाल में, हाँ, वहाँ पे भी कोई उसी तरह कम से कम जैन जी के होते हुए मेरे बाबू ये हुदे थोड़ी देर को पीछे चले जाते हैं। बहरहाल मैं आपके मतलब साथ मुझे इतना एक बात वक्त फिर ज़ाया भी नहीं समझ करना नहीं आ रही कि एक चाहता। डिक्टेटर ने अगर उस सिस्टम को ख़त्म किया और एक ग्रॉस रूट को और एक रूल लॉ की बात की उसने कि इम्प्लीमेंटेशन हो, आप कह रहे हैं कि ये जो हैं वापस उसको लाना चाहते हैं? भाई साहब बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि लॉ पे कम और ऑर्डर पे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तो ये उसको दोबारा लाना चाहते उसको मेंटेन करने के लिए ये है कि हम अंग्रेज से ज़्यादा सियाने नहीं हैं, वो ठीक था, इसीलिए उसकी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था, लिहाजा उनने जरा सिस्टम बनाया सी वो ठीक है। एप्पल का फ़ोन अच्छा होता है तो लॉर्ड पीछे की तरफ गर्दिश अय्याम, ना हैक होता है ना वो क्या ठीक होता है ना, ये इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी बात जो है अगेन इम्पॉर्टेंट जो है मेरे ख्याल में वो है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। उसमें हमारी इंतज़ामिया का, एग्जीक्यूटिव का ये कहना है, फ़र्ज़ करो कि तुम सिविल सर्वेंट हो तो तुम्हें कहा जाता है कि जी अब आप अभी तक तुम यानी कि लाहौर के डीसी थे, अचानक तुम्हें ऑर्डर आता है कि जी आप साहिवाल रिपोर्ट करें, यू हैव टू, आपकी मर्ज़ी नहीं पूछी जाती। तो इसी तरह वहाँ पे आपको कहा जाता है खुशदार जाएं। सर तो वो कहते हैं कि ये जो जजेस हैं ये भी तो हाँ क्यों, यानी ये उनकी सोच है। वो ये कहते हैं कि डीसी हो या कोई फौजी अफसर हो, हाँ वो तो जहाँ इन लोगों की जहाँ पे भी, बिकॉज दे आर स्टेट सब्जेक्ट्स ना, उनको जो यानी पैसे तनख्वाहें मुराद जो मिलती हैं वो मेरे और आपके दिए टैक्सेस से मिलती हैं ना। तो इस सूरत में मतलब राइट और रॉन्ग कि अगर जज को कहना है कि वहाँ जाओ तो वो वहाँ जाए, जज की राय नहीं ली जाएगी आप कह रहे हैं? मुझे ख्याल है जो इसीलिए जिक्र हुआ ना ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, और वरना क्या और बाकी क्या यानी इसमें रह गया। तो मैं आपको कह रहा हूँ बाकी ये है कि रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ, मतलब कोई जज केस सुन रहा है अंडर अगर प्रोसीडिंग जारी है उस केस की और जज को कहा जाता है कि आप इस्लामाबाद से कोयटा हाई कोर्ट चले जाएं, हाँ तो वो अल्टीमेट तो नहीं है ना, वो अगर स्टे ले आएगा। ओ यार केस उनके सामने है ना, हाँ और जब आइन में जो आ गया यार क्या हो गया फिर वो कहाँ से स्टे लाएगा? हाँ नहीं हो सकता। हाँ वो ऑलरेडी यानी 26th अमेंडमेंट में आ गया है, कोई अपने को स्टे ऑर्डर शॉर्टर नहीं। अच्छा थैंक यू वेरी मच। अब बाकी बात ये है कि प्रोविंशियल शेयर इन एफसी कि देखो अभी तक आइन के अंदर है कि वो जो गिलानी साहब के ज़माने में जो एलोकेशन हो गई थी उससे बढ़ाई तो जा सकती है, कम नहीं की जा सकती, उसको ये रिमूव कर रहे हैं या करना चाह रही है ये अमेंडमेंट। और उसके बाद सूबों से जो है वो ये लिए जा रहे हैं वापस एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग, मतलब ये 18वीं तरमीम में मजीद अच्छा अब ये कि पीपल्स पार्टी अभी तक खुद को कि जी 18वीं तरमीम से डेवल्यूशन ऑफ पावर एंड ये वो, मेरा अपना ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब जरदारी ने इसको पब्लिक इसलिए किया है कि जैसे आप कि सर हमसे ये मांगा जा रहा है तो बताओ हम ये माने या ना माने। तो भाई मैंने तो आवाम कौन के आगे आपसे रख दिया। पूछेंगे वो? नहीं आवाम से, अच्छा उन्होंने आवाम से पूछा। यानी अपनी तरफ से उन्होंने। अच्छा हैं ये नहीं इसको ओपन करने का मतलब ये है कि इसको पब्लिक डिबेट बना दिया जाए कि लोग कहें कि हाँ जी आ मंजूर तो यार ना तो इसका मंजूर, मतलब है बिलावल साहब ने सारे नुकात लिख दिए हैं जो और सब। लेकिन मुझे इससे भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी की बहाली के अलावा मुझे दूसरी बात ये इंडिया दे रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, उसमें मुझे लग रहा है कि ये जो था ना अपोजिशन लीडर की मुशावरत से, मेरा ख्याल है कि उससे कुछ हट के बात होगी। हट के क्या बात? भाई पहले तो वज़ीर आज़म ही की ख्वाहिश से होता है। अब वो नहीं हो सकता ना कि अकेले चीफ प्राइम मिनिस्टर को कह दिया जाए, अब 2-3 लोग बढ़ा देंगे कि चीफ जस्टिस को भी शामिल कर वज़ीर लीजिए। आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव होता है यार वो, चीफ
تو اس کو وہ یہ ہے کہ وہ انڈیا میں اپوائنٹمنٹ کے لیے چیف جسٹس سے بھی آئی تھنک کہ مشاورت لی جائے تو چلے ان کو ڈال لیں گے. کسی اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا, بادشاہت نہیں ہے, وزیر اعظم پابند ہے کابینہ کا. بہرحال اس میں اگر معاملہ صرف یہ ہوتا کہ اپوزیشن لیڈر اور ان کے درمیان باہمی مشاورت سے, میرا خیال ہے یہ تو اس میں ایڈ اب کیا جا رہا ہے. 27ویں آئینی ترمیم پہ پیپلز پارٹی کھڑی ہے حکومت وقت کے ساتھ. نہیں, انہوں نے عوام سے پوچھا ہے بلاول بھٹو زرداری نے ٹیکنیکلی کہ یہ ہم سے مانگا جا رہا ہے, آپ بتائیے, چونکہ ہم آپ کو جواب دہ ہیں کہ ہم اس میں سے کیا کنسیڈ کر سکتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے ایکس پہ ابھی تک دیکھا 5 لاکھ 4.5 لاکھ لوگوں نے. اس سے بھی اب ایکس کا جو ایکسیس ہے وہ میرے خیال میں اسد چودھری بتائے گا کوئی 2.5-3 ملین. بھائی اب میں اور آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں نا, ہم کون انہوں نے 14. اور یار ہم آپس میں بات کر رہے ہیں نا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ ہوگی 27ویں ترمیم. ایک سوال سادہ پوچھو تو آپ کو, میں مشکل سوال میں پھنساتا نہیں ہوں, اب پھنس جاتے ہیں. سادہ سوال, بلاول صاحب اس پوزیشن میں ہیں یا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک آئینی امینڈمنٹ لائیں اور وہ اس کا راستہ روک سکیں؟ راستہ نہیں, انکار کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں فیڈ بیک یہ آیا ہے, نہروں پہ آیا تھا یا نہیں کہ جی فیڈ بیک نیگیٹو ہے. اگر فرض کریں اس پہ کسی جگہ پہ وہ کہیں کہ نہیں جی یہ بات تو ہم آپ کی مان لیں گے, شاید مثال کے طور پر پاپولیشن پلاننگ, کیونکہ کچھ ایریاز جو ہے نا مثلا ایجوکیشن اور سنو میری بات نا, ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ, اس میں ایک اور بات مت بھولا کرو. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایریاز میں جیسے ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ اس ٹائپ کے ایریاز میں آپ کو بہت زیادہ انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے. اور صوبوں کو ہوتی ہے ویسے نہیں سر, وہ دیتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان, وہ آتا ہے اکاؤنٹ نمبر 1. آپ سرکار کے ملازم رہے ہیں, پاکستان کا اکاؤنٹ نمبر 1 ہوتا ہے, غیر ملکی امداد وہاں جاتی, وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں صوبوں کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبے اسے کیسے خرچ کرتے ہیں, ہمیں اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ اس کا طریقہ کار سمجھ نہیں آتا, کیونکہ وفاق تو یوں دے دیتا ہے کہ یہ لو یہ تمہارا حصہ, بٹ ہاؤ اٹ از بینگ, اس کو خرچ کیسے کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو تو اپنی کانسٹیٹوئنسیز کی پڑ جاتا ہے, یہ تو راجواڑے بنا لیتے ہیں. سنو نا میری بات, تو اب یہ پاپولیشن پلاننگ پہ جیسے کو الگ سے بڑا افیکٹو پروگرام نظر نہیں آتا, تو اگر پوری طرح ہو تو بچے 2 ہی اچھے جیسے قسم کے نعروں کے ساتھ کہا جائے, اب بچے 2 ہی اچھے, تو اب فرض کرو تم اور میں خدا نہ خواستہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے تو کہتے ہیں بچے اب تو ہم نے 2 ہی پیدا کیے تھے, وہ اچھے بننے کی بجائے اینکر بن گئے. اس پہ بھی آئی ہیو آرگومنٹ آن دس. آپ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ وہ بہت ڈاڈا ہے, وہ کہتا ہے کہ قومی سلامتی کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے 27ویں آئینی ترمیم ناگزیر ہو چکی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے کہ بھئی وزیر اعظم صاحب آئے تھے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, انہوں نے یہ مانگا ہے تو قومی سلامتی کے لیے ضروری ہو گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے مانگا گیا ہے اور میں نے 6 نومبر کو اپنی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے. انہوں نے بلایا ہے اپنی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس, حکومت پاکستان نے کل 4 بجے سینٹ کا اجلاس بلا لیا ہے, اور پرسوں اور 5 تاریخ کو 5 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے. اور اس سیشن میں جو ہے کسی بھی وقت اس کو ٹیبل پہ لے کیا جا سکتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ زبانی طور پر انہیں بتایا وہ سب کچھ شہباز. چلیں آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ میرا اپنا خیال ہے فیصل واڈا سے ملتی جلتی کہ ہے تحریری نہیں, میں ہر کسی اور سر سادہ لفظ نصرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیشو دا ڈبا گلاس تے مجھے غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ غلط انٹرپریٹ, صحیح انٹرپریٹ کرو. نصرت جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیشو کا ڈبا اپروو کرانا ہے, نال میں گلاس تے ایک کپ چپکا دیتا ہے, تے میں سیاح بن کے گلاس تے کپ پیچھے کر لوں گا, تے ٹیشو دا ڈبا تے ایک کاغذ اپروو کرا لوں گا. الٹیمیٹ ٹارگیٹ ٹیشو کا ڈبا تھا آپ کے مطابق. اب ان 7 میں مجھے نہیں پتا, میں سادہ سا آدمی ہوں, کہ ان 7 یا 8 پوائنٹس میں الٹیمیٹ ٹارگیٹ کیا ہے. تو آپ بھی فیصل واڈا کی طرح تصدیق کر رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کو نہیں, الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے NFC, الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے 243 جوڈیشری, الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے ان ججز کو دائیں بائیں کرنا جو کو مشکلات کریٹ کرتے ہیں ہائی کورٹس کے.
یہ الٹیمیٹ اہداف ہوئے نا. بلاول صاحب الٹیمیٹ ٹارگٹ کو نہیں, لیفٹ رائٹ کو پیچھے کر کے ترمیم منظور کر دیں کہ یونس جاوید نے کہا اور فیصل واڈا نے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ابھی تک کی جو میری رپورٹ, یار بات میں کر رہا ہوں اور اس کی انٹرپریٹیشن آپ کر کے اس کو بھجوا رہے ہیں. کون ہوتے ہو؟ میں آپ کی آڈینس بھی ہوں. نو بھائی, میں کریکٹلی اپنی آڈینس کو کہہ رہا ہوں کیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری دانش میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے, خاص طور پر اپنی. اگر لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تو بلاول ہیز کیپیسٹی ٹو ڈو دیٹ. وائی ناٹ؟ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ 27ویں بھی آئے گی, 28ویں بھی آئے گی. اچھا پھر 41ویں بھی آئے گی. جی یہ کیا بات ہوئی یار, یہ کو یعنی ماسی بیڑا بنے ہوئے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہو مطلب کہ یہ اس وقت ایک آدمی. یار میرے پاس اس وقت اتنا فلو آ رہا ہے نصرت جاوید صاحب کہ اگر یہ سارے وہ نکال دیں ایڈز اور بلٹن بھی نکال دیں, اس ٹاپک میں 2 گھنٹے آپ کے ساتھ بحث کر سکتا ہوں. میں حوالے دوں گا, عدنان حیدر فیکٹس پہ بات کرتا ہے. کس پہ؟ ابھی محمود اشرف میں ابھی ایک اور آرگومنٹ رکھ رہا ہوں. محمود اشرف صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ جی. ان کا بھی ابھی آیا ہے. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب یہ آئین آپ کے نانا کا ہے, اس آئین کو بچائیں. بہت سارے لوگ ابھی کہیں گے, ان کو نانا کا یاد دلوائیں گے, اور یہ بلدیاتی سطح تک اقتدار کو لے کر جانا یہ بھی ان کے نانا کا ہی وعدہ تھا. اور اس میں چونکہ فاروق لغاری صاحب جو تھے وہ صدر بنے ہوئے تھے اور ان کے پاس 8ویں ترمیم کے اختیارات بھی تھے, اور یاد رہے کہ وہ بھی ڈی ایم جی گروپ سے آئے تھے, تو وہ 10 سال کی ایکسٹینشن لے لی گئی تھی. آگے سمجھ اور وہ 10 سال کی ایکسٹینشن ختم ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ سکتے ہیں کہ میں کیسے چھیڑ سکتا ہوں وہ جو میرے نانا کا بنایا ہوا اور میری والدہ کی خواہش. رستے تو کہیں بھی نکل سکتے ہیں. ان کی والدہ نے اللہ بخشے کمال اصفر صاحب نے پورا ایک لوکل گورنمنٹس کا ایک سٹرکچر تیار کیا تھا, اور بی بی نے اسلام آباد ہوٹل کی ان دنوں کہلاتا تھا یہ, وہاں پہ باقاعدہ چوک اور بلیک بورڈ لے کر اس پہ انہوں نے اس کی پوری بریفنگ دی تھی ہم لوگوں کو کہ وہ کس طرح گراس روٹس تک جانا چاہتی ہیں. دیکھو نا, تو آپ جیسے آج اپنا رضا ربانی صاحب جو ہیں, اور چھوڑو تم محمود خان اور بڑی بات کر دی, اور بھائی اچکزئی صاحب تو پیپلز پارٹی میں نہیں ہے نا. انہوں نے ایک رضا ربانی جو ہے پیپلز پارٹی میں, اب بتائیں میں ان کا بھی بتاتا ہوں. انہوں نے یہ باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے پارلیمان کو مفلوج بنا دیا ہے, اب وقت آ گیا ہے. ایسی یہی گفتگو محمود اشرف صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوں, بتائیں کہ عمران خان صاحب سے کیا لکھوا کے آنا, میں انگوٹھا لگوا کے عمران خان صاحب سے آؤں گا, اس آئین کو بچاؤ پیپلز پارٹی سمیت. ہاں تو وہ آئین بھائی آئین میں یہ کہاں لکھا ہوا کہ آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی, تو آئین بچ گیا اگر ترمیم کروانی ہے تو. میں بات کر رہا ہوں یار, یہ بات ہے. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بہرحال 27ویں بھی آئے گی, 28ویں بھی آئے گی. فیصل واڈا صاحب 150ویں بھی آئے گی. یہ بھی فیصل واڈا کے راستے پہ چل پڑے. اللہ بچائے ایسے راستے سے, اللہ آپ کو. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا جی, میرا اپنا خیال ہے کہ شاید 27ویں ترمیم جس طرح جو نکات جو ہیں بلاول صاحب نے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں, یہ سارے کے سارے ایز اٹ از شاید فائنل, بٹ الٹیمیٹ جو ہوگا وہ اچیو ہو جائے گا. مطلب بریک جی. جی ناظرین ویلکم بیک. 1 منٹ ٹھہر جاؤ, ہمارا چونکہ شروع میں وہ تھوڑا سا آڈیو کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو اس کی وجہ سے وی آر سوری جی, لیکن یہ ٹیکنیکل ہچز ہو جاتی ہیں. تم یہ صرف بتاؤ کہ آج تم خود ذاتی طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں گئے تھے, تو جلدی سے مجھے اس کے اہم نکات بتا دو افغانستان کے حوالے سے, کیونکہ میں اس سیگمنٹ میں افغانستان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو استنبول میں ملاقات ہوئی تھی پاکستان اور افغانستان کے وفود کی جو گفتگو ہوئی تھی, اس میں پاکستان نے واضح پیغام دیا تھا کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, خاص طور پہ ٹی ٹی پی اور بلوچستان میں جو کام کر رہی ہیں بی ایل اے, بشیر سے وغیرہ, ان کے خلاف جامع آپریشن خود کریں, اور ہمیں اس کے ویریفائبل ایویڈنس دیں, جو ہم پہلے بھی بات کرتے تھے. اس پر افغان طالبان راضی نہیں ہوئے. دوسرے جو ایویڈنسز ان کو دکھائے گئے, جو سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہوئے, ٹی وی اسکرین پر بھی آئی ایس پی آر کی جانب سے آئے تو ہم نے دکھائے بھی, ان تمام ایویڈنس کو ڈینائی نہیں کیا, بلکہ ان کو مانا انہوں نے کہ یس وہ لوگ ہیں, ہم ادھر ہی ہیں, پر ہم ان کے خلاف آپریشن نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ مذاکرات انہوں نے ختم کر دیے تھے نا, ناکام ہو گئے تھے. وزیر وزارت اطلاعات نے آفیشیلی اس کا ٹویٹ کیا تھا. تو ایز پر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہمارے میڈیٹرز تھے, انہوں نے دوبارہ سے انگیج کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کچھ وقت دیجئے, طالبان کو ہم انگیج کر لیتے ہیں آپ کے دیے گئے مطالبات پہ. اب وہ وقت دیا گیا ہے دوبارہ,
اور کنٹینویشن وہی ہوگی، پاکستان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ساتھ ہی DGSPR نے یہ بھی کہا کہ افغان طالبان کر یہ رہے ہیں کہ وہ ان تمام لوگوں کو جو TTP کے لوگ ہیں، جو بلوچستان میں دہشت گردی کی تنظیمیں ان کے لوگ ہیں، ان کو اب دور دراز علاقوں سے لا کے شہروں میں بسایا جا رہا ہے، کابل اور قندھار جیسے شہروں میں آبادی کے اندر ان لوگوں کو، آبادی جو عام شہری ہیں ان کے ساتھ بسایا جا رہا ہے، تاکہ اگر ہم ٹارگٹ کریں تو بعد میں ایک پروپیگنڈا کریٹ کر سکیں کہ جی کولیٹرل ڈیمیج اینڈ بلا بلا بلا۔ تیسرا انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایک کرمنل پولیٹیکل انیکسز ہے خیبر پختونخوا میں، خاص طور پہ وادی تیرا اور خیبر کی انہوں نے بات کی ہے، جس میں انہوں نے پوسٹ کا ذکر کیا ہے جو کہ 12,000 ایکڑ پر کاشت ہے اس وقت ہے، جس کو کچھ کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے، اس کو کھیتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 ایکڑ سے تقریباً 18 سے 25 لاکھ کی بچت ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کو جب ملٹی پلائی کیا تو وہ لگ بھگ 2 کھرب روپے بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری رقم جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر TTP اور TTA تک جاتی ہے، TTA بھی اس میں انوالو ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہمارا پہلے دن سے ایک واضح موقف تھا کہ طالبان افغانستان کی نمائندگی افغان کریں، طالبان افغانستان کے نمائندہ نہیں ہیں۔ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں عبوری سیٹ اپ ہے، تو عبوری سیٹ اپ آخر وہ کب تک چلے گا؟ ایک تو یہ انہوں نے بات کی۔ تیسرا انہوں نے بات کی کہ تحریک طالبان پاکستان جو دہشت گرد تنظیم ہے اور ان کے سربراہ، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اگر پاکستان پر کسی طرح کا اٹیک ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار اپڈیٹنگ کہ آپ تو میں اصل میں افغانستان کی نظر یہ دوسرا سیگمنٹ خصوصی طور پر اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ یہ طالبان کے جو ایک ڈپٹی منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے خوست، جو کہ خوست ایک صوبہ ہے، ہاں، خوست میں ایک خوست صوبے میں ایک یعنی کہ سیریمنی ہوئی جس میں ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہمارے حقانی صاحب، ہمارے پاکستان کو بلیم ہوتا تھا نا ہمیشہ، ان کے نمبر 2 محمد نبی عمری عمری نہیں عماری OMARI ویسے عمری ہے، I think عمری، آئی شور عمری نہیں عماری اماری ہوگا پھر، اماری، ہاں۔ واز پریزنٹڈ ود اے میپ، ان کو ایک نقشہ دکھایا گیا جو گریٹر افغانستان کا تھا۔ اس میں ڈیورنگ لائن وغیرہ تو خیر ظاہر ہے جب گریٹر افغانستان ہو گیا تو نہ رہی، لیکن اس میں یہ ہے کہ ملٹری یونیفارم میں پھر بچے وغیرہ آئے اور انہوں نے ایک نغمہ گایا۔ وہ نغمہ جی بیکاز آف طالبان جو ہے یہ موسیقی کو حرام سمجھتے ہیں، تو یہ بغیر موسیقی کے جو ہے وہ کوئی جنگی ترانہ ٹائپ کہتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے نشید رکھا ہوا ہے۔ نشید ویسے ٹیکنیکلی اردو اور فارسی زبان جو روایت رہی ہے، جو کلاسک رہی ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ نشید میں اللہ کی تعریف، حمد و ثنا ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور باقی جو اسلام۔ تو نشید کا جو ہے وہ ہرگز یہ رجز نہیں ہے کہ آپ اس کو جنگی ترانہ، لیکن بہرحال طالبان کی مرضی ہے، وہ اسلام کے مامے ہیں، انڈا دیں یا بچہ دیں۔ اس نشید کے اندر وہ جو تھا، وہ جو بچوں نے گایا، اس میں وہ بچوں نے گاتے ہوئے بہت خوشی، بہت پرجوش لہجے میں کہا کہ ہم لاہور پر حملہ کریں گے اگر تم ہم پہ کرو گے، یار پلیز کرو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے میں لاہوری ہوں، پکا پنجابی ہوں، میرا باپ بھی پنجابی تھا، میری ماں بھی پنجابن تھی۔ ہم اپنے شہر لاہور کو داتا کی نگری کہتے ہیں، اور داتا گنج بخش جو ہیں وہ حجویر سے آئے تھے جو افغانستان میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایاز تھا نا، محمود و ایاز، اس کی جو ہے نا قبر وہ سوا بازار میں ہے، بالکل شروع میں۔ اگر ضرورت پڑے تو مجھ سے اس کی لوکیشن لے لینا جس دن آنا ہوگا، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ تم اپنے ہی بسائے ہوئے شہر کو، اور وہ شہر جو ایک افغان کے نام کر دیا گیا ہے، ایک افغان سے آئے اللہ والے کے نام کر دیا گیا ہے، داتا کی نگری، اس کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے ہو؟ کیا بچوں والی باتیں کرنی؟ مقصد یہ کہ اپنا دل خوش کر رہے ہیں نا۔ ارے نہیں یار، کیسے آپ بات کر رہے اچھا، ہیں؟ آج DGSPR نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جتنا انہوں نے اپنے لیے رونق لگائی ہے نا، نہیں یار، اپنا دل خوش کرتے ہیں، اپنی طرف سے کرتے اپنے آپ کو آپ خود جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں
دنیا کو پریزنٹ کہ اس شہر کو، لاہور شہر اب بھی جو اپنے 12 دروازے اور ایک موری ہے، وہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ ایاز کا. جو تو بسم اللہ. ہاں اپنے بسائش ہے. ٹھیک ضرور اپنی، اگر آپ کی یعنی اگر تخریبی قوتوں کا خود ہی بنائے ہوئے بت ہاتھوں سے توڑنے ہیں تو پلیز بسم اللہ گو ہے. میں پاکستان کی پوزیشن تو سارا واضح ہو چکی ہے نا. اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کنٹینویشن ہے، پاکستان اپنے 2 نکات سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. ایک دہشت گرد. اچھا، اب یہ ساری بات کا ذکر کرتے ہوئے لاہور کا ذکر ہو گیا، اسلام آباد کا ہو گیا، تو یار ابھی تک تو آپ کا جو سرمائی کیپٹل ہوتا تھا کسی زمانے میں 1842-43 تک، وہ تھا پشاور. اس کا ذکر نہیں ہے. نہیں، وہ تو اپنے پاس ڈال ہے نا. وہ نقشہ دیکھے وہ گریٹر. اچھا، اور کراچی کے بارے میں اس لیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو آبادی کے اعتبار سے پشتونوں کا شہر ہے، وہ نہ کابل ہے، نہ قندھار ہے، نہ پشاور ہے، وہ کراچی، بلکہ کراچی. آئی تھنک ہمارے ہاں ان سے زیادہ. ہاں ہاں، ارے میں کہہ رہا ہوں دنیا بھر میں سب سے زیادہ جس شہر میں کنسنٹریشن ہے پختونوں کی، پاکستان میں لگ بھگ کچھ 4 کروڑ بنتی ہے ان کی آبادی. ارے تو وہ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ بس کیا کریں، دیوانگی ہے بہرحال کہ آپ کریں، لیکن یہ کہ اس طرح ایک خواہ مخواہ کی وہ جو ہوتا ہے نا، ایک کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس طرح کے روزانہ مظاہرے کر رہے ہوں گے، انہیں ٹی وی پہ چلا رہے ہوں گے، یہ جو ٹی ٹی تو اور ہمارے ہاں لوگوں کے عام دلوں میں کیا آئے گی بات؟ بھائی صاحب آپ کیا تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ روزانہ کی کوٹھے سے کھڑے ہو کے بڑکا لا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. مجھے لگتا ہے افغانستان میں طالبان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ ٹی ٹی پی سے یا اگر خود کو ڈس انگیج نہیں کریں گے تو معاملات پھر آگے چل نہیں سکیں گے نا سر. کیسے چلیں گے؟ مطلب بتائیں اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ اڑے رہے جیسے پہلے اڑے رہے. کوئی یار سیدھی سی بات ہے، انہیں پکا تھاپڑا ملا ہے انڈیا کی طرف سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو ترکی کا نیشنل ڈے تھا گزشتہ ہفتے، انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کیٹیگوریکل انسٹرکشن تھی اور آل یہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں کہ جی آپ نے دلی میں اس سلسلے میں جو ہوگا نا، وہ جو آپ کو پتہ ہے ہاں وہ ڈپلومیٹک ایونٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ اٹینڈ نہیں کرنا ہے. ہاں تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کیا یعنی ترکی کے کہنے کے اوپر جو ہمارے خلاف یہ وہ وغیرہ وغیرہ، آپ یہ کیا صلح جوئی کی باتیں کرنا شروع ہو گیا. دس از دا میسج. اس سے حاصل وصول کیا ہوگا طالبان کو یہ کہ انڈیا کا ٹوٹل تھاپڑا، انڈیا کی مدد، اور یہ کہ پاکستان کو پریشر میں رکھنے کے لیے کہ جی ہم 2 فرنٹ محاذ کھولیں گے، ادھر سے وہ کریں گے ہیومن ویوز کی صورت تخریب کاری، ادھر سے انڈیا کو موقع فائدہ اٹھا. تو یہ معاملہ افغانستان کی جانب سے آپ کو تھمتا نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو بھی فی الحال تو نہیں جی، آئی ڈونٹ تھنک، چاہے ٹھیک ہے اور بھی آپ جن 10 پھیرے ڈال لیں ترکیہ کے. اچھا دیکھو نا، اس پہ بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ ہم نہیں یہ مذاکر، یہ ہم ترکیہ کا نام لیا گیا ہے کہ ان کے کہنے پہ اور قطر کے کہنے پہ موسٹ اباؤٹ ترکیہ، دیکھیے کیا ہم اس کو کنٹینیو ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ میں کہا ہے نا، میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں، میں تو آئی ڈونٹ ہولڈ اینی آفیشیل پوزیشن، ٹھیک ہے، کہ ہمارے لیے ترکیہ کو انکار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اب طالبان پہ انڈیا یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ یعنی ترکیہ کے ساتھ کس چکر میں پڑے. چلیے میں آپ کو خبر یہ دے. ٹھیک ہے، پاکستان کا سٹانس جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. ایک بریک جی. ویلکم بیک. نو صاحب، ہندوستان میں خاص طور پر پاکستان میں بھی ٹرمپ صاحب کا ایک انٹرویو ہے جو کہ بڑا لمبا انٹرویو ہے، 1 گھنٹہ 13 منٹ اور 38 سیکنڈ. نہیں اوریجنلی بھیا یہ اوریجنلی جو ہوتا ہے جی، دیکھیں سی بی ایس ایک ٹی وی کا نیٹ ورک ہے امریکہ میں، اور اس سے جو ہے ٹرمپ بہت تنگ تھا. سی بی ایس سے؟ جی جی، خاص طور پر اس کا جو اسٹیفن کول ہے جو کہ لیٹ نائٹ جو ہے میوزک کا شو کرتا ہے اور وہ بہت ان کے لتے لیتا تھا. تو ٹرمپ صاحب نے سب سے پہلے نریندر مودی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بہت قریبی دوست کے بیٹے کو، جس کا نام ڈیوڈ ایلیسنز ہے، اس کو یہ کہا کہ تم یہ خرید لو. تو اس نے وہ کمپنی ہی خرید لی، پیراماؤنٹ، ٹھیک ہے نا، جو جیسے این ڈی ٹی وی خریدا اڈانی نے. ٹھیک ہے. اب اس میں وہ اور زیادہ تنگ جو تھا اسٹیفن کولبرٹ کے علاوہ، ان کی ایک لیڈی ہیں جو وہاں پہ مارننگ شو کرتی ہیں، نورا
वो डॉलर। ठीक, अब हुआ ये कि इन्होंने जो अपने दोस्त को लगाया था उन्हें वो पसंद आ गई, उन्होंने कहा ये तो अच्छा है। तो ये 60 मिनट उनका बहुत पुराना एक फ्लैग कैरियर जो है ना शो है, जो सिर्फ 60 मिनट, ज़ाहिर है नाम ही बता रहा है कि 60 मिनट का होगा। तो 5 साल बाद पहली मर्तबा जो है वो ट्रम्प राज़ी हुआ इंटरव्यू देने के लिए CBS को। उन्होंने कहा कि अब ये अच्छी खातून आ गई है जी, डोंट वरी, और नौरा भी आप पे ईमान ले आई है। अच्छा, वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ 73 मिनट का। जब वो ऑन एयर तो ज़ाहिर है 60 मिनट ही जाने थे, वो शेड्यूल होता है जैसे हमारा प्रोग्राम जो है 9 बजे से पहले हर सूरत ख़त्म होना है, कुछ हो जाए। तो ट्रम्प साहब को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ट्रम्प साहब को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि वो चीन के सामने झुक गए हैं। उनके बारे में ये फ़करा मशहूर है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, टाको TACO। ठीक, अब वो इसके लिए वो ख़ुद उसका वज़ीर ख़ारिजा, अपना वज़ीर ख़ारिजा नहीं बल्कि वज़ीर तिजारत, ये वो मुस्तकिल वीकेंड के ऊपर ना जब से इनकी चीनी सदर से मुलाकात हुई अवेलेबल थे। अब इसमें ज़ाहिर है इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी हरकत की है जो एक चीज़ हमारे फ़ायदे में है। अब ट्रम्प साहब की मर्ज़ी है, छिक्के जहाँ भी मारने हो उन्होंने। एक चीज़ जो है वो बड़ी दिल हिला देने वाली है, वो ये कह रहा है कि वो इस जंग को रोकने को इस वजह से मजबूर हुआ जो मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रही थी कि इंडिया वाज गोइंग टू न्यूक्लियर वॉर विद पाकिस्तान। इंडिया यानी भारत सबकत दे रहा था। अब ये अमरीकी सदर कह रहा है, बता अभी तक पाकिस्तान के बारे में ये मशहूर था कि जी ये तो पागल हैं, इन्होंने अपने ये कहते हैं कि बस जैसे ही हम पे हमला हुआ हम एटम बम चला देंगे। तो अब ये कहता है कि जी वो अच्छा। और शहबाज साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वज़ीर पाकिस्तान के बारे में कि उन्होंने कहा कि नहीं हम तो चाहते हैं अमन हो। नहीं, वो उसने इस रेफरेंस में कहा कि शहबाज शरीफ ने बाकायदा ये पब्लिकली बात एडमिट की है कि मैंने इंटरवीन करके लाखों लोगों को मरने से बचा लिया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अमेरिकी सदर ने पूरी हिस्टोरिक पैराडाइम बदल दी है कि अभी तक पूरी दुनिया ये बावर करती है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये है कि जैसे ही भारत हम पे हमला करेगा और हम पहली फुर्सत में, यानी हम पहल करेंगे ये। लेकिन उसके बाद मैंने कहा जी आपने वो चीनी सदर से मिलने से पहले जो है वो दावा किया था कि मैंने अपनी वो एटमी धमाके, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? उसने कहा जी रूस भी करता है, चीन भी करता है, ये पाकिस्तान भी। अब इस पे इंडिया वाले बहुत खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। वो भी ये 6 सफ़े की ये हिंदुस्तान टाइम्स ये वो। अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए अभी तक पाकिस्तान ने तरदीद नहीं की। वो मेरे प्यारे, तुम्हारे वज़ीर आज़म ने कितनी मरतबा तरदीद की है वो जो 8 जहाज़ों वाली 8 जहाज़ जंग रुकवाने की। जबकि खुद अमेरिका के वो लोग जो कि न्यूक्लियर अफेयर्स को आए वो खुद मान रहे हैं चीन ने 29 साल से कोई एटमी धमाका नहीं किया। तो आजकल ज़रूरत ही नहीं है जी। मैं आपको वैसे बताता हूँ, साइंटिफिकली स्पीकिंग एक चीज़ होती है सिमुलेशन, आप यानी कंप्यूटर के ज़रिए ही और लेजर्स के ज़रिए आप वो अंदाज़ा आप अपनी वो कर लेते हैं। क्योंकि ये जब धमाके किए जाते हैं ये अमूमन आपके अपने जो अवाम होते हैं ना, मतलब फ़र्ज़ करें अल्लाह मेरे मुंह में खाक, कल बहुत ताकतवर कोई हाइड्रोजन बम का धमाका कर दे इंडिया, जिसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा बताई जाए, तो लोग कहेंगे ना अब आप क्यों नहीं इसका वो जैसे ये नहीं 28 मई को हुआ था। तो उस सूरत में, वरना अदरवाइज जैसे इजराइल लाइक इट और नॉट वो एटमी ताकत है, लेकिन उसने कभी कोई जो है वो धमाका नहीं किया, अनाउंस धमाके नहीं किया। सिमुलेशन है ये वो इसके साथ। और हमें ये भी पता नहीं है कि उनका डॉक्टर कदीर कौन है या उनका डॉक्टर समर मुबारकबंद कौन है। ठीक है ना बात। तो वो एक अपना हर अपनी भी असूल होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि बुनियादी बात ट्रम्प की इस वजह से अब इंडियन मीडिया ये कर रहा है कि इस तरफ से तवज्जो हटाने की बजाय कि वो कह रहा है इंडिया वाज गोइंग टू न्यूक्लियर वॉर विद पाकिस्तान, यानी कि भारत एटमी जंग की जानब बढ़ रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़।
اس سے توجہ وہ اس پہ لے آئے ہیں ہاں کہ ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ روس، چین، ہاں شمالی مطلب وہ کوریا، اس کو اس طرح وہ کرتے اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ تو لیکن رپورٹ نہیں ہوا، کہتا ہے دنیا اس لیے اتنی بڑی ہے، کہ پتہ نہیں لگتا ہوگا نہیں، اس کے علاوہ اس نے کہا کیونکہ وہاں پہ تمہارے جیسے رپورٹر نہیں ہوتے. وہ مطلب وہ امریکہ کا کہہ رہا تھا نا کہ یہاں کا تو کنٹرول میڈیا ہے، مطلب پاکستان نے اگر کیا ہے تو ہمیں بولنے کی چلیں ضرورت بہرحال نہیں. جی، چلیں جی ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.